دوسری جنگ عظیم کے بعد جی کوئی تقریباً سارے مسلمان ممالک میں یا ان ممالک میں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے تشدد اور ظلم کا نشانہ بنتے آ ٹھیک رہے ہے ہیں، بعض دفعہ باہر کی طاقتوں کی وجہ سے، بعض دفعہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے اس فلسطینیوں کا عربوں کا مشکلات پیش آئیں، اس کے بعد کشمیر ہے، پھر عراق اور ایران کی جنگ ہوئی، عراق کویت کی جنگ ہوئی، افغانستان میں جو حالات ہیں، جو بوسنیا میں حالات ہیں. تو حضور یہ مسلمانوں پر یہ جو آفت آ رہی ہے اور جو جاری ہے، اس کی حکمت کے متعلق میں پوچھنا چاہتا آفات تھا. کی حکمت تو ان قوموں کے اندر سے تلاش کرنی چاہیے جن پر آفات آتی ہیں. دو قسم کے رجحان، ایک ہی رجحان عموماً پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم ادبار اور نکبت کا شکار ہو اور ذلت اس کی مار اس پر پڑتی ہو جگہ جگہ سے، تو اس کی ذمہ داری کسی غیر قوم پر تھوپی جاتی ہے، غیر قوم کے سر تھوپی جاتی ہے کہ یہ شرارت کر رہے ہیں. اس لیے آج کل مثلاً بلکہ ایک لمبے عرصے سے پہلے انگریزوں ہی کو ہر مصیبت کا ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا، ہر عذاب، ہر شرارت کی ذمہ داری انگریز پر ڈالی جاتی تھی. پھر اس میں اسرائیل شامل ہو گیا، اب امریکہ کو بھی بعض طرف سے ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک انگریز کا تعلق ہے وہ مسلسل ہر شرارت کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انگریز میں وہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ حق پر غالب آئے اور حق کو ایسے رگیدے، ایسے ذلیل و رسوا کرے کہ پورا 100 سال یا اس سے بھی بڑھ کر 2 صدیاں گواہ ہوں کہ جب بھی حق کو انگریز نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہمیشہ ذلیل ہوا ہے، جب بھی پھاڑنے کی کوشش کی ہمیشہ پھٹا ہے. ایک یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. اور مولوی اور دوسرے سستے نعرے لگا کر اپنی قوم میں شہرت حاصل کرنے والے جو ان باتوں کی ذمہ داری انگریز پہ پھینکتے ہیں، وہ یا حالات سے بالکل بے خبر ہیں یا عمداً ایک سستا سودا کرتے ہیں اپنی شہرت کا، اور توجہ اس طرف پھیرتے ہیں جس طرف توجہ پھیرنے سے قوم کو کوئی بھی شفا نہیں ملتی. کبھی بھی اس بات نے فائدہ نہیں دیا. سینکڑوں مرتبہ عالم اسلام میں اس قسم کی نفرت کی لہریں دوڑائی گئی ہیں اور نتیجتاً صفر ہاتھ آیا ہے، کچھ بھی کبھی کسی کو ہاتھ نہیں آیا. اس لیے تجزیہ غلط ہے. تجزیہ اس لیے غلط نہیں ہے کہ انگریز نے دشمنی نہیں کی، اب نہیں کرتا، یہ اس کا میں انکار نہیں کر رہا. اس کے باوجود تجزیہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بیمار جسم کے اندر کی بیماری ہر قسم کی آفات کو دعوت دے رہی ہو اور طرح طرح کے جراثیم اوپر آ کے بیٹھ جائیں، تو جراثیم کو گالیاں دینے سے تو جسم شفا نہیں پائے گا. جب تک وہ اندرونی بیماری کی اصلاح نہیں ہوتی، اسے مقابلے کی طاقت عطا نہیں ہوتی، وہ اپنی کمزوریاں دور کر کے ایک مجتبی، ایک جان جسم کے طور پر جو بیماری کے مقابلے کے لیے نہیں ابھرتا، اس وقت تک جراثیم نے تو کھانا ہی کھانا ہے. اور صرف انگریز پر ذمہ داری ڈالنا ویسے بھی بیوقوفی ہے. سارے اسلام کے دشمن ہیں، ہندو کم تو نہیں. جب ان کا داؤ لگتا ہے، جہاں لگتا ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور تمام دوسری قوموں کا یہی حال ہے، جس کو جب چاہا مسلمان کو نقصان پہنچانے کا موقع ملا اس نے ضرور پہنچایا. برما میں کیا ہوا ہے؟ ان کو برما کو نظر نہیں آتا. برما کی حکومت نے مسلسل مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا ہے اور اٹھنے نہیں دیا. منگولیا میں مسلمانوں کو ایسا ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہے کہ مسلمان ہونا وہاں ایک عزت کا نشان نہیں ہے، حالانکہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ موجود تھی. 10-12 لاکھ مسلمان جو قازقستان اور دوسرے علاقوں سے دھکیل کر منگولیا پھینکا گیا تھا روس کی طرف سے. ان کی ایک بڑی طاقت تھی، بڑی مساجد تھیں. ان کو منگولیا نے سب کو مٹا دیا، ذلیل کر دیا. اب کھنڈرات رہ گئے ہیں اور مسلمان کی وہاں عزت نہیں بلکہ نام
ایک قسم کی ذلت کا موجب بنا ہوا ہے، اس لیے ان کا اجتماع ختم ہو چکا ہے، وہ بکھر گئے ہیں۔ جو کچھ باقی ہیں 100,000 یعنی لاکھ 1.25 ہوں گے، لیکن کوئی جان نہیں، کوئی جمعیت نہیں۔ ہم نے ان سے رابطے کیے ہیں، ان میں اٹھنے کی طاقت ہی نہیں، شوق بھی نہیں رہا۔ وہ ایک نان ڈسکرپٹ حیثیت سے باقی شہریوں میں جذب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دشمن کیوں نظر نہیں آتے؟ بدھ بھی دشمن، ہندو بھی دشمن، عیسائی بھی دشمن، یہود بھی دشمن، اور تمام جگہ جہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے وہاں ان کے مقابل پر سختی کا جو اور ان کو ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کا رجحان ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ فلان جراثیم ہمارے دشمن ہیں، بیمار آدمی کے سب جراثیم دشمن اس میں جان نہ ہو اس کی بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ اگر سیل آج نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی، ورنہ کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی پیچش لگ گئی، کوئی انیمیا ہو گیا اور طریقوں سے، اور جگر بیٹھ گیا، گردے جواب دے گئے، سب جگہ جراثیم کام کر رہے ہیں۔ پھر ایسی قوموں کے ساتھ ایک یہ سلوک ہوتا ہے پھر آخر پہ کہ ان کے بعض حصے مر جاتے ہیں، اور وہ جو حصے مرتے ہیں ان کے اوپر ہر طرف سے گدھوں اور ایسے جانوروں کی یورش ہوتی ہے جو بھنبوڑ کے کھاتے ہیں ان کو، اور کچھ پیش نہیں جاتی۔ تو ایسے بھی دردناک واقعات گزرے ہیں جب مسلمانوں کے اوپر اس قسم کی یورش ہوئی ہے، جیسے فلسطین کے دور میں ہمیں دکھائی دیا ہے۔ یہود کے مقابل پر ایک وقت ایسا آیا تھا جب کھلے بندوں قطعاً بے خوف ہو کر انہوں نے نہتے فلسطینیوں کے کیمپوں کو اس طرح مظالم کا نشانہ بنایا، چیرا پھاڑا پھینکا، بمبارڈمنٹ کی، لیبیا اس میں فلسطین کے ساتھ جو لبنان، لیبیا نکل رہا تھا، لبنان میں جو حال ہوئے ہیں کئی بار، کوئی مجال ہے جو کوئی انگلی اٹھا سکے اس کے مقابلے پر، کوئی روک سکے اس کو؟ تو یہ کیا حرکتیں تھیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ اب یہ حصہ تو مر چکا ہے نا، اب اس کو کھاؤ، اس کی لاشیں نوچو۔ یہ سارے مناظر جو بہت ہی دردناک ہیں، جو اندر کے نقائص کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں۔ اور یہ ہے کہ ہم پر ہی ہر بلا ٹوٹتی ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اب وہ برق بیچاری گرتی ہے مسلمانوں پر تو پھر کس کا قصور ہوا؟ اللہ کا قصور ہوا۔ دو ہی ان کو نظر آ سکتے ہیں بیرونی اثر انداز طاقتیں، ایک اللہ اور ایک انگریز، بس۔ جس قوم کا اللہ بھی مخالف ہو جائے، انگریز بھی مخالف، بیچارے کا کیا رہے؟ اور باقی جو مخالفیں دکھائی نہیں دیتے ہیں سارے مخالف۔ اصل میں اتحاد ہے نظام حیات کا مرکز۔ اگر نظام حیات میں اتحاد نہ ہو تو اس کا مرکز اٹھ جاتا ہے، اس میں مرکزی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ دماغ ایک رہتا ہے، نہ دل کی دھڑکن ایک رہتی ہے۔ اگر کہیں زندگی کے آثار ہیں تو جیسے ذبح کیے ہوئے بکرے کی رانیں پھڑکتی رہتی ہیں، اس طرح وہ لوگ پھڑکتے ہیں۔ اور پھر ایک دعوت عام ہے، جو چاہے ظلم کرے۔ ان بیماریوں کی تلاش کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک تیسرا عنصر ایسا ہے جس کی طرف توجہ ہے، اور وہ ہے احمدیت۔ ایسے سے بیوقوف پاکستان میں بعض مولوی کہلانے والے ہیں کہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر بحر الکاہل میں کوئی سمندر میں مچھلی تڑپے تو قادیانیت ذمہ دار ہے۔ اور اب یہ تین طاقتیں اکٹھی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان کے خلاف۔ مچھلی تڑپتی ہے تو ملا کی جان ذمہ دار ہے جو اس کو تڑپا رہی ہے، وہاں اس نے ظلم کیا ہے قوم پر، توجہ ہر غلط طرف منعکس کر دی ہے، منعطف کر دی ہے۔